بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس حقیقت میں تو بالکل شک اور شبہ نہیں کہ دین میں نیکی اور اجر و ثواب کا معیار قرآن و حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بعض ایسی شخصیات، ایسے علماء دین، ایسے مصلحین قوم اور ایسے ناصحین ملت تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں جن کی خدمات، جن کی دعوت دین کے لیے قربانیوں کو خاص طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ چار ان کی کرام کو اہل اسلام کے ہاں خاص اہمیت ہے۔ وہ ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم۔ لیکن یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ ان ائمہ دین نے بھی کبھی بھی کسی کو اپنی بات حرف آخر تسلیم کرنے کے حوالے سے کسی کو کبھی پابند نہیں کیا۔ ان کے ایسے متعدد اقوال ملتے ہیں جن میں انہوں نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو اور اپنی عقیدت مندوں کو واضح انداز میں اس چیز کی تبلیغ اور نصیحت کی کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں قول، ان کی رائے، ان کے اجتہاد کی کوئی اہمیت نہیں۔ سب سے پہلے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں معروف یہ ان کا قول ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو قرآن و حدیث کی اتباع اور قرآن و سنت کے ہی حرف آخر ہونے کی نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جو بھی صحیح حدیث ہو وہی میرا مذہب، وہی میرا عقیدہ، وہی میرا نظریہ اور وہی میرا مسلک ہے۔ یعنی حدیث کے مقابلے میں اس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث اور شرعی صحیح نص کے مقابلے میں ان کی ذاتی رائے کی بالکل اہمیت نہیں ہے، اور یہ صاف لفظوں میں اس چیز کی تلقین کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان سے یہ بھی قول مذکور ہے، اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ تعالی، جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب و خبر رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہو میرا قول، فاترکوا قولی، تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں میری بات کو، میرے قول کو، میری رائے کو چھوڑ دو۔ دوسرے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی قرآن و حدیث کی اتباع کے بارے میں اور اپنی رائے کی عدم اہمیت کے بارے میں بہت واضح اقوال ان سے بھی ملتے ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں، اخطئ و اصیب، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور میری بات درست بھی ہو سکتی ہے۔ فانظروا فی رأیی، میں جو بھی رائے دوں، جو بھی میں بات کہوں، اس میں غور و فکر کیا کرو، دیکھ لیا کرو، اسے پرکھ لیا کرو۔ فکل ما وافق الکتاب والسنہ، ہر وہ میری بات جو کتاب و سنت کے موافق ہو، کتاب و سنت سے اس کی تائید ہوتی ہو، فخذوا، تو اسے لے لیا کرو۔ وکل ما یخالف الکتاب والسنہ، اور ہر وہ میری بات، میرا قول، میری رائے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، فاترکوا، تو اسے چھوڑ دو۔ اسی طرح ان کا ایک یہ بھی قول ہے، لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کو بھی یہ اختیار اور یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ ان کی ہر بات کو قبول کیا جائے، الا ویؤخذ من قولہ ویترک، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ جو بھی ہو اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ جس کی جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، شرعی ہدایات کے موافق ہوگی، اس کی وہ بات لی جا سکتی ہے، اور جس کی جو بات قرآن و حدیث کے مخالف ہوگی اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ تیسرے مشہور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، فمہما قلت من قول، پر جس طرح کی بھی میں بات کروں، بس جیسا بھی میرا قول تمہیں مل جائے،
او اصلت من اصل، یا کسی مسئلے کی میں کسی چیز کو بنیاد بناؤں، فیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ما قلت، میرے اس رائے قول کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث کوئی فرمان ثابت ہو جائے، فالقول ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بات مانی جائے گی وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مانی جائے گی۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول ہے، اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تمہیں میری کتاب میں کوئی ایسی چیز مل جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہو، فقولوا بسنت رسول اللہ، تو تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو اختیار کرو، ودعوا ما قلت، اور میری بات کو تم بالکل نظر انداز کر دو، میری بات کو چھوڑ دو۔ چوتھے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، لا تقلدنی ولا تقلدا مالکا، کہ نہ تم میری تقلید کرو نہ ہی امام مالک کی تقلید کرو، ولا الشافعیہ، نہ ہی امام شافعی کی تقلید کرو، ولا الاوزاعیہ، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرو، ولا الثوریہ، نہ امام ثوری کی تقلید کرو، وخذ من حیث اخذوا، تم بھی دین اور احکامات اسی سرچشمے سے لو جہاں سے ان ائمہ دین نے لیا ہے، اور وہ ہے کتاب و سنت، قرآن و حدیث، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچایا ہوا پیغام۔ ایک اور ان کا قول ہے، کہا کرتے تھے، من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلاکت، جس نے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی واضح اور صحیح حدیث کو اپنی رائے، اپنے اجتہاد، اپنے قول کے مقابلے میں رد کر دیا، یا دوسرے لفظوں میں جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات، آپ کی حدیث، آپ کے فرمان پر کسی اور کی بات کو یا اپنی بات کو یا اپنی رائے کو ترجیح دی، بہتر سمجھا، فَهُوَ عَلَى شَفَا ہلاکت، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر ہے۔ تو ان چار ائمہ دین جنہوں نے واضح اور صاف انداز سے اپنے ماننے والوں کو اس چیز کی نصیحت کی کہ نیکی کے لیے، دین کے لیے اصل معیار قرآن اور حدیث ہے، اور بار بار اس چیز کی تلقین کی ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں ان کی رائے کو قبول نہ کیا جائے۔ ہم جو کچھ جشن عید میلاد النبی کے نام پر کر رہے ہیں، کیا اس کا قرآن و حدیث سے کہیں ثبوت ہے؟ جو ان ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہیں، کیا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی ایک ایسی رائے، ایک ایسا قول پیش کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کے بارے میں کہا ہو،